Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چند منٹ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، جیسے کہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی، بیان میں کہا تھا، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے دانشور آئے، عقلاء آئے، اللہ کے چہیتے آئے، بزرگ آئے، سبوں نے میرے نبی کی سیرت کے اوپر لب کشائی کی، میرے نبی کی عقیدت میں انہوں نے میرے نبی کی سیرت پر پھول برسائے، لیکن کوئی بھی ایسا اس دنیا میں آج تک نہیں آیا جنہوں نے میرے نبی کی سیرت کا حق ادا کر دیا ہو۔ نہ میرے بھائیوں، قیامت تک کوئی ایسا آ سکتا ہے، چاہے اس دنیا کے اندر لوگ لاکھ دعوے کریں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کروں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کروں گا، دونوں جہاں کے سردار کے کردار کو بیان کروں گا، اللہ کے دلارے کا معراج کا تذکرہ کروں گا، ان کے افعال کا، اقوال کا تذکرہ کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج تک میرے نبی کی جو جتنی شان ہے، جتنی بلندیاں ہیں، میرے نبی ایسے اخلاق کے حامل ہیں، وہاں تک کسی کی رسائی تک نہ ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کے اندر آج تک کوئی بھی کسی زبان میں بھی لغت ہو یا ڈکشنری کے اندر، چاہے جس زبان کا ڈکشنری ہو، اس کے اندر ایسا لفظ، ایسا ورڈ آیا ہی نہیں ہے جو میرے نبی کی سیرت کو مکمل کرے، میرے نبی کی سیرت کا حق ادا کر سکے۔ ہاں میرے بھائیوں، دنیا کی ساری ڈکشنریاں پیچھے رہ گئی، دنیا کے سارے محاورات پیچھے رہ گئے، دنیا کی ساری زبانیں پیچھے رہ گئیں، دنیا کے سارے میرے بھائیوں فصاحت و بلاغت پیچھے رہ گیا، اور میرے دونوں جہاں کے سردار میرا آقا آگے چلے گئے۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر حسین گیلانی نے کہا تھا کہ لوگوں، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اس دنیا کے اندر آج تک اور قیامت تک جو بھی آئے گا
وہ اس دنیا میں جانے کے لیے آتا ہے، ایک نہ ایک دن اسے جانا پڑے گا، لیکن مکہ کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے جس کا نام محمد عربی ہے، وہ اس دنیا سے جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ نبی آئے تو آتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا ہے، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ آگے بڑھا تو بڑھتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ یہی تو وجہ ہے دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں نے، بڑے بڑے مفتیان اعظام نے، شیخ الحدیث نے، مفسر قرآن نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، لیکن کوئی بھی میرے نبی کی سیرت کی اتھاہ سمندر تک میرے بھائیوں پہنچ نہ سکا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، جنہوں نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا، جنہوں نے میرے نبی کے اخلاق کو بیان کیا، اس کی دنیا بھی بدل گئی ہے، اس کی آخرت بھی بدل گئی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کون میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، وہ کیا بنا۔ آپ لوگوں نے ابو بکر کا تو نام سنا ہوگا، ابو بکر نے میرے نبی کے سیرت میں غوطہ زنی کیا، صدیق اکبر بن گیا۔ عمر فاروق نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، قاتل سے عادل بن گیا۔ حیدر کرار نے، حضرت علی نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، میرے بھائی اسد اللہ بن گیا، اللہ کا شیر بن گیا، اللہ کی تلوار بن گیا، حیدر کرار بن گیا۔ عثمان غنی نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، ذوالنورین بن گیا، ناصر قرآن بن گیا۔ امیر معاویہ نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، عشر مبشرہ کا فرد کامل بن گیا۔ اور آپ آگے چلیں، ابن عباس نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، مفسر قرآن بن گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، مفتی اعظم بن گیا۔ ابو ہریرہ نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، میرے بھائی حافظ الحدیث بن گیا۔ حضرت حنظلہ نے میرے نبی کے سیرت میں غوطہ زنی کیا، غسیل الملائکہ بن گیا۔ اور آپ آگے چلیں، امام ابو حنیفہ نے میرے نبی کے سیرت میں غوطہ زنی کیا، فقاہت کا امام بن گیا۔ حبشے کا بلال نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، جنت کا وارث بن گیا۔ حبشے کا وہ غلام تھا، میرے اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ امام مالک نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، حق گو بن گیا، صداقت کا امام بن گیا۔ امام احمد بن حنبل نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، میرے بھائیوں استقامت کا شہنشاہ بن گیا۔ امام ابن تیمیہ نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، دنیا کا امام بن گیا، جرأت مندی کا، دلیری کا پہاڑ بن گیا ہے۔ اور آپ آگے چلیں، شیخ اسماعیل شہید نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، میرے بھائیوں انقلاب کا امام بن گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، انہوں نے قرآن کریم کی ایسے نچوڑ علماء کے سامنے، عوام کے سامنے بیان کیا، میرے بھائیوں علم سکھانے والا بن گیا۔ اور آپ آگے چلیں، شیخ الاسلام اور شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، انقلاب کا امام بن گیا۔ شاہ اور مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت میں میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، دبانی دعوت و تبلیغ کا امام بن گیا۔ اور آپ آگے چلیں، مولانا قاسم نانوتوی نے میرے نبی کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، تو میرے بھائیو جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ ہاں، یہ میرے نبی کی شان ہے، جنہوں نے میرے نبی میں اس کی سیرت میں غوطہ زنی کیا، میرے اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دیکھو تو صحیح، مولانا الیاس کو کہاں تھے، آج تک ان کے ڈنکا بج رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ مولانا قاسم نانوتوی کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی سے سچی محبت کی تھی۔ یہی تو میرے بھائیوں وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ سے پوچھا گیا
لوگوں نے پوچھا اماں عائشہ ذرا نبی جی کا اخلاق کو بیان کریں۔ اماں جی نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کے صحابی اماں جان ہم قرآن تو پڑھتے ضرور ہیں۔ اماں جی فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھتے ہو ارے قرآن کریم کے ہر صفحے پہ تمہیں میرے نبی کے شان تمہیں ملیں گی، میرے نبی کی سیرت تمہیں ملیں گی۔ قرآن کریم کے ہر لفظ پر میرے بھائیوں میرے نبی کی شان موجود ہے، میرے نبی کا ذکر موجود ہے، میرے نبی کے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ آؤ ہمیں قرآن کریم سے معلوم کرنی چاہیے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں ذرا بتا تو صحیح، دونوں جہاں کے سردار کا ذرا تذکرہ کر تو صحیح، دونوں جہاں کے کملی والے کا ذرا اخلاق کا بیان کر تو صحیح، دونوں جہاں کے نبی کی تعریف سنا تو صحیح۔ قرآن کریم ہمیں تعریف سناتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا۔ اے مسلمانوں ذرا قرآن کریم کے اس آیت کے اوپر غور کرو۔ قرآن کریم میرے نبی کی تعریف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ اے دنیا والوں میرا نبی تو وہ نبی ہے جب اس دنیا میں آئے تھے یتیم بن کر آئے ہیں۔ ہاں قرآن کریم کے ہر لفظ پر میرے نبی کی سیرت موجود ہے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ کوئی بھی میرے نبی کی سیرت بیان نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم مسجد کے اندر منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں چاہے دنیا کا کوئی بھی مائی کا لال پیدا ہو جائے میرے نبی کی مکمل سیرت بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا قرآن تو کھولو۔ جب میرے نبی کی زمانے کی باری آئی ہے قرآن کہتا ہے والعصر۔ جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرہ کہا۔ جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی قرآن نے نذیرہ کہا۔ جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی قرآن نے داعی اللہ کہا۔ جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئی قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کہا۔ جب میرے نبی کا سینے کا تذکرہ آیا قرآن کریم نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ جب میرے نبی کا معراج کا ذکر آیا تو قرآن کریم نے اسرا بعبدہ کہا۔ اے مسلمانوں ذرا قرآن تم پڑھے تو صحیح لیکن تم تو آج قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ ذرا قرآن کھولو۔ قرآن کے ہر لفظ پر میرے نبی کی سیرت تمہیں ملیں گی۔ جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی قرآن نے واللیل کہا۔ جب میرے نبی کی چہرے کی باری آئی قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب میرے نبی کی ہونٹ کی باری آئی قرآن نے والشفتین کہا۔ جب میرے نبی کی دانت کی باری آئی قرآن نے یاسین کہا۔ جب میرے نبی کے ہاتھ کی باری آئی قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہا۔ جب میرے نبی کی میرے بھائی اخلاق کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وانک لعلی خلق عظیم۔ جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا۔ جب میرے نبی ہجرت کر رہے تھے جب میرے نبی غار میں گئے جب غار کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ جب میرے نبی کی ازواج مطہرات کی باری آئی میرے نبی کی بچوں کی باری آئی میرے نبی کی بیٹیوں کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ جب میرے نبی کی ساتھیوں کی باری آئی شاگردوں کی باری آئی قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون۔ میرے نبی کی ساتھیوں کی باری آئی اولئک هم الراشدون۔ میرے نبی کی صحابہ کی باری آئی اولئک هم الفائزون۔ میرے نبی کی عاشقوں کی باری آئی اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن کہتا ہے جب میرے نبی کی جان نشینوں کی باری آئی قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اے مسلمانوں ذرا نبی کی سیرت قرآن میں ڈھونڈو تو صحیح۔ جب میرے نبی کی صحابہ کی مغفرت کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جب میرے نبی کی خود اپنی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیوں خطبے کے دوران میں نے جو آیتیں تلاوت فرمائی ہے اسی آیت کا سہارا لے کر اپنی باتوں کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی ہم نے آپ کی ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیسے ذکر کو اونچا کر دیا؟ یہی تو وجہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اس
اس دنیا سے رخصت ہو رہے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے، بیٹا میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے۔ ہاں میرے بھائیوں، والدین کے اندر اتنا پیار ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا اللہ کا بزرگ ہو یا اللہ کا چہیتا ہو، اپنے بچے سے ہر کوئی بہت پیار کرتا ہے۔ لوگ آج صرف ماں کو مانتے ہیں، ہمیں بھی کئی جگہ سے لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں ماں کی شان کے اوپر کوئی ٹاپک ویڈیو بھیجیے۔ اے مسلمانوں، خالی تم ماں کی شان بیان کرواؤ گے کیا باپ تمہارا سوتیلا تھا؟ ارے میرے بھائیوں، میں باپ کی شان تمہارے نزدیک کیا بیان کروں؟ ہمیں معلوم ہے، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کریم کے اندر ماں کے نام جو آیا ہے، ماں کے نام سے صورتیں آئی ہے، لیکن پورے قرآن میں میرا اللہ نے کبھی بھی ماں کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن قرآن کریم کے اندر میرا اللہ باپ کا قسم اٹھاتا ہے، باپ کی شان بیان کرتا ہے۔ تمہاری ماں تو گھر کے اندر آرام سے سوئے رہتی ہے، لیکن بیچارہ باپ تمہارے لیے دھوپ میں نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتا ہے، جس کے وہاں وہ کام کرتا ہے، اس کی گالی کو سہتا ہے، اس کی بکواس کو سہتا ہے، وہ کھانا اپنے لیے آرام کر دیتا ہے۔ وہ باپ سے مجبوری تو پوچھو، وہ باپ ان تمام کی تمام مجبوریوں کو اپنی مجبوریوں کے پسے پوچھ ڈال دیتا ہے، بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے، اچھا پہنانے کے لیے۔ ارے میرے بھائیوں، آپ کے علاقے کا بھی کئی نوجوان سعودی عربیہ گئے ہوں گے، کئی سال ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جاتے ہیں، تمہاری ماں سعودی نہیں جاتی ہے، تمہارے ماں کمانے کے لیے تمہارا باپ ہی جاتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، باپ کا وہ مقام ہے، قرآن کریم کے اندر میرا اللہ باپ کے نام سے قسم اٹھاتا ہے۔ خدارا میرے بھائیوں، باپ کی بھی عزت کریں۔ آپ صرف ماں کی شان بیان کروائیں گے، آپ کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ خدارا باپ کی بھی عزت کریں۔ باپ تمہارے لیے نہ جانے کیا کیا بیچارہ سہتا ہے، وہ اپنے آنسو کو اپنے اندر پی لیتا ہے، پھٹا پرانا باپ کپڑا پہنتا ہے، تمہیں نیا پہناتا ہے۔ بہرحال میں بیان کر رہا تھا، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو وصیت فرماتے، بیٹا میں جا رہا ہوں، تجھے پریشانی اگر پیش آئی، کوئی ضرورت پیش آئے، تو محمد کا نام لے کر، تو محمد کا واسطہ لے کر تو اللہ سے دعا کرنا، تیری دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، شیخ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ محمد کون ہے؟ اس کا نام تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا بات صرف اتنی سی ہے، اگر محمد کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد میرا اللہ کو نہ ہوتا، میرا اللہ خدا کی قسم یہ کائنات کو نہ سجاتا۔ اگر محمد کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا، میرا اللہ ہوا کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، سمندروں کو پیدا نہ کرتا۔ میرے بیٹے محمد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزوں کو سجایا ہے۔ ہاں میرا اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ہاں میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے ہیں، لیکن جتنے بھی انبیاء کی دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر رسول آئے، ان کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا میرے بھائی آغاز ہوا ہے۔ آدم آئے، ان کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا۔ شیش آئے، ان کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا۔ نوح آئے، ان کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا۔ یونس آئے، پیدائش کے بعد سیرت کا آغاز۔ یوسف آئے، پیدائش کے بعد سیرت کا آغاز۔ زکریا آئے، پیدائش کے بعد سیرت کا آغاز۔ یعقوب آئے، پیدائش کے بعد اس کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہود علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ موسیٰ آئے، پیدائش کے بعد سیرت کا آغاز۔ داؤد آئے، پیدائش کے بعد سیرت کا آغاز۔ سلیمان آئے، پیدائش کے بعد سیرت کا آغاز۔ اب آگے چلتے رہیے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسحاق آئے، اسماعیل آئے، جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام کے تمام نبیوں کی
سیرت کی اسٹارٹنگ، سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، لیکن میرا نبی وہ نبی ہے ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں، کئی ہزار سال میں نبی کی دنیا میں آنے میں باقی ہے۔ میرے اللہ میرے نبی کی پیدائش سے پہلے میرے نبی کی سیرت شروع کر دیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیسے اونچا کیا؟ میرے نبی کو آنے سے پہلے دنیا کے اندر حسینوں کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ اس دنیا کے اندر میرے نبی کو آنے سے پہلے رات کو اپنی تاریکی پر بڑا ناز تھا، عالم کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، حکیم کو اپنی حکیمانہ انداز پر بڑا ناز تھا، اور ہواؤں کو اپنی تیز رفتاری پر بڑا ناز تھا، سمندروں کو طغیانی پر بڑا ناز تھا، دریاؤں کو اپنی موجوں پر بڑا ناز تھا، اور میرے بھائیوں خوبصورت آدمی کو، خوبصورت لڑکیوں کو اپنی جمال پر بڑا ناز تھا، اور چاند کو اپنی چاندنی پر بڑا ناز تھا، روشنی کو اپنی روشنائی پر بڑا ناز تھا، دن کو اپنے دن ہونے پر، رات کو اپنے رات ہونے پر بڑا ناز تھا، اور آپ آگے چلتے رہیے، ہر چیز کو، درختوں کو اپنے اوپر ناز تھا۔ لیکن جب میرا نبی آتا ہے تمام کے تمام چیزوں کی گھمنڈ میرا نبی توڑ دیتا ہے، اس لیے میرے نبی وہ نبی ہیں، اس طریقے سے میرے نبی پیدا ہوتے ہیں دنیا کے انسانوں کی عقل ہی حیران کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیسا اونچا کیا؟ میرے نبی وہ نبی ہیں میرے بھائیوں، جب میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، جب میرے نبی مسکرائے جنت کا دروازہ کھل جائے، جب میرے نبی غصہ ہوئے جہنم کو ہلا کر رکھ دے، جب میرے نبی اپنی دامن جھڑک دے فرشتے وضو کرنے لگے، جب میرے نبی کھڑے ہوئے آسمانی کو بلندی مل جائے، جب میرے نبی زمین پر بیٹھ جائے زمین کو سکون مل جائے، جب میرا نبی نہ کرے حرام ہو جائے، ہاں کرے حلال ہو جائے۔ ہاں میرے بھائیوں، جب میرا نبی کے بدن سے پسینہ نکلے وہ خوشبو بن کر گلشن کو مہکانے لگے، جس راستے سے میرا نبی گزر جائے وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اسی لیے تو میرا اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے نبی کی تو میرے بھائیوں یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 7 اولادیں عطا فرمائی تھی، 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے میرے نبی کا غم بھی میرے اللہ کو میرے بھائی برداشت نہیں ہے۔ جب میرے نبی غم کیا کرتے تھے میرا اللہ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرماتے تھے لا یحزن، اے نبی آپ غم نہ کیا کریں، غم نہ کریں۔ میں اللہ نے نبی کو 7 اولاد عطا فرمائی تھی، 3 لڑکے 4 لڑکیاں۔ پہلا لڑکا شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو، کیوں اپنی نبی کی سیرت یاد کریں گے؟ دنیا کے کرکٹروں کو نام یاد کرو، فلموں کے ہیرو ہیروئنوں کو یاد کرو، اپنی نبی کی سیرت ہمیں تو آج یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، خدا اللہ آپ کو یاد کرا دے، میں نبی کا پہلا لڑکا جس کا نام میں نبی کے صاحبزادے کا قاسم ہے، دوسرے کا نام طاہر طیب ہے۔ پہلے لڑکا پیدا ہوتے ہیں قاسم، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دوسرا طاہر طیب پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا سے چل بستے ہیں۔ تیسرا لڑکا میرے بھائیوں میں نبی کے پیدا ہوتے جن کا نام ابراہیم ہوتا ہے، تھوڑا بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی جو آپ سے پہلے کہا تھا جو بھی ہو، جیسا انسان بھی ہو، ہر کسی کو میرے بھائیوں اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے جب میرے نبی کو تیسرا لڑکا، تیسرے صاحبزادے پیدا ہوتے ہیں ابراہیم، میرے نبی بہت خوش ہوتے جب وہ تھوڑا چلنے لگتے ہیں،
اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر پھراتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی کے ابراہیم صاحبزادے اس دنیا سے رخصت ہونے کو ان کا ٹائم ہو جاتا، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی بےتاب ہیں، پریشان حال ہیں۔ میں نبی فرماتے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، اے ابراہیم میرا بیٹا تیری جدائی نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ادھر میرا نبی غم زدہ ہے، ادھر مکہ کے کفار و مشرکین بدبخت خوشی منا رہے ہیں۔ دارالندوا کے اندر مکہ کے بدبختوں نے میٹنگ کیا، اے لوگوں آ جاؤ، مکہ کے بڑے بڑے سردار آتے ہیں، جو میرے نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ میٹنگ کر کے دیکھو محمد کا پہلا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا بھی رخصت ہو گیا، تیسرا بھی رخصت ہو گیا، ابراہیم بھی مر گئے، اب خدا کی قسم اب محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے دشمنوں کو بڑی اولادیں دی تھی، ابو جہل کو بہت اولادیں دی، عتبہ کو بہت اولادیں دی، شیبہ کو بہت اولادیں دی۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 8 لڑکے نہ جانے کتنی لڑکیاں دیے تھے۔ وہ میٹنگ کرتا ہے، کہتا اب محمد کا نام و نشان اس دنیا کے اندر باقی نہ رہے گا، محمد کا دین مٹ جائے گا، محمد کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں نبی پریشان حال ہیں، پریشان حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے میرا حبیب تو فکر نہ کر، تو غم زدہ مت ہو، تو دیکھنا تیرا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اے مسلمانوں، 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، عتبہ شیبہ ابو جہل کا آج ان کے لڑکوں کا ان کے بچیوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے صحابہ کے بھی نام موجود ہے، میرے نبی کے رشتہ داروں کا بھی نام موجود ہے، میرے نبی کے لڑکوں کا بھی نام موجود ہے، میرے نبی کی لڑکیوں کا نام موجود ہے، اور میرے نبی کا دین بھی خدا کی قسم موجود ہے، اور قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ہاں، اس دنیا کے اندر جتنے نبی آئے ہیں تمام کے تمام نبیوں کو میرا اللہ ان کے نام سے پکارا، کبھی بھی ان کو دوسرے نام سے نہیں پکارا۔ قرآن کریم اٹھائیے، میرا اللہ فرماتا ہے زکریا کے بارے میں، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یعقوب، یا یوسف، یا اسماعیل، یا ابراہیم، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے تمام کے تمام نبیوں کو میرا اللہ ان کے نام سے پکارا ہے۔ لیکن میرے نبی کی وہ شان ہے، میرا اللہ نے کبھی بھی اپنے نبی کو نام لے کے نہیں پکارا، میرا اللہ نے کبھی اپنے نبی کو طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی بشیرہ کہہ کے پکارا، کبھی نذیرہ کہہ کے پکارا، کبھی داعی الی اللہ کہہ کے پکارا، کبھی سراجا منیرہ کہہ کے پکارا، کبھی میرے بھائیوں یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا۔ یہی تو میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیسا اونچا کیا؟ ابو جہل میرے نبی کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے محمد میں تجھے جب نبی مانوں گا جب تم یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے گا۔ میرے نبی غمزدہ ہو جاتے، پریشان حال۔ میرا اللہ فرماتا ہے محمد تو غم نہ کر، غم نہ کر، ہاتھ کو اٹھانا، انگلیوں کو چاند کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ تیرا خدا کا کام ہے۔ میرے نبی چاند کی طرف انگلیوں کا اشارہ کرتے، میرا اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہ میرے اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ہاں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے 313 صحابی جنگل میں رہتے ہیں، پانی ختم، نہ وضو کے لیے پانی، نہ پینے کے لیے پانی، صحابہ پریشان حال، میں نبی بھی پریشان حال ہیں۔
میرے اللہ کو میرے بھائیوں میرے نبی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی تھی. میرا اللہ کہتا ہے محمد تو غم نہ کر, تو فکر کیوں کرتا ہے, پیالہ منگوا. میرے نبی پیالہ منگواتے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے محمد اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالنا تیرا کام ہے, اور پانی کا چشمہ جاری کرنا یہ تیرے خدا کا کام ہے. میرا اللہ میرے نبی میرے بھائیوں پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کرتے, میرے نبی کی ہر انگلی کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ اس پانی کو پیتے بھی ہیں, وضو بھی کرتے ہیں, جو ضرورت وہ بھی پورا کرتے ہیں, اپنے تمام کے تمام برتنوں میں بھی بھر لیتے ہیں, لیکن پانی کا نکلنا بند نہیں ہوتا. جیسے میرے نبی ہاتھ کو اوپر اٹھاتے پانی بند ہو جاتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. اسی لیے تو میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. جس نبی کی میرے بھائیوں تکلیف, یا جس نبی کی تھوڑا سا نبی کو رنجیدہ ہونا, غم زدہ ہو جانا, جس اللہ کو پسند نہ ہو, جس نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے, وہ تکلیف دینے والا میرے اللہ کو پسند نہ ہو, تو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں تو ہمارا کیا حال بننے والا ہے. جس ابو جہل کو اپنے جہالت پر, اپنے سرداری پر بڑا ناز تھا, میں نبی کو کتنی تکلیفیں انہوں نے پہنچائی تھی, وہ اپنے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ کیا کرتا تھا, لیکن میرے اللہ نے ان کو کیسے مروایا. دو چھوٹے بچے معاذ معوض کے ذریعے, اور اپنے اندر اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے میرے بھائی ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. کیا ہم اپنے نبی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے, کیا ہم نماز نہیں چھوڑ رہے, کیا ہم سنت کا جنازہ نہیں نکال رہے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں ہمارا کیا بنے گا. جس نبی کو تھوڑی تکلیف ہو اور نبی میرا اللہ فوراً عذاب نازل فرمانے کو تیار, اور جو مسلمان نبی کو رات کی تکلیف پہنچائے, میں نبی نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, امت نے نماز ہی چھوڑ دیا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں وہ رات کو خواب دیکھتے ہیں, انہوں نے خواب کے اندر اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کہ آنکھ لال ہوئے پڑے ہیں, آنکھ پہ ورم آ چکا ہے رونے کی وجہ سے. خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس وہ بزرگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے رات کو اللہ کے نبی کو دیکھا تھا, ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح اس خواب کی تعبیر کیا ہے. دونوں جہاں کے سردار کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, آنکھ لال نظر آ رہی تھی رونے کی وجہ سے. اس خواب کی تعبیر بتانے والے نے روتے ہوئے کہا میں نبی نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, امت نے نماز کو چھوڑا, نبی رو رو کے اپنے آنکھوں کو کھلائے بیٹھے ہیں. جس نبی کو آج ہم اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کل قیامت کے دن نہیں بلکہ مرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا. خدا را سنت پر عمل کریں. یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے, اور دوسرا جو مہینہ وہ بھی میرے بھائیوں خوشیوں کا مہینہ ہے, غم کا بھی مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں, اپنے نبی پہ درود پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, خرافات میں میرے بھائیوں نہ پڑھیں. خدا را اپنی نبی سے محبت کریں, ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے میرے نبی کو کانٹا چبھے, جس سے میرے نبی کو تکلیف ہو. خدا را ان تمام مختصر سی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت میں پڑھے سارے